میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم زندگی بہت بے ہوشی سے گزارتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا. میں نے ابھی ایک کہانی پڑھی اور مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کا کوئی ریزن ہے اینڈ اس کو کوئی بڑی پاور اس دنیا کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ چلا رہا ہے اس دنیا کو، اسی طرح سے ہر انسان کی زندگی پہ بھی اللہ نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے اور ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں ان کے ضرور پیچھے کوئی میننگ ہے. کہانی میں چھوٹی سی یہ پڑھی کہ ایک شخص تھا، بڑا ماشاءاللہ بڑا سکسیسفل تھا، بہت اس کی زندگی کامیاب تھی، لیکن وہ اپنی زندگی سے بڑا دکھی تھا، بہت ڈپریشن میں رہتا تھا. اسے کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز دیا کرو، تو اس نے اللہ کے نام پہ پیسے دینے شروع کیے، لیکن اس کے دل کو کوئی زیادہ تسلی نہیں ہوئی. اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا مجھے کہیں ویل چیئرس پہنچانی ہے، کسی یتیم خانے میں ویل چیئرس پہنچانی ہے. کہا ٹھیک ہے. اس نے اس کو ویل چیئرس دے دی. تو ویل چیئرس دیں تو اس دوست نے اس کو کہا کہ تم ایسے کرو، تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے اور تم خود اپنے ہاتھ سے ان کو ویل چیئرس بانٹو. وہ شخص ساتھ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا ساتھ اور اس نے ویل چیئرز ان کے ساتھ ان تمام بچوں کو اور جو بھی ضرورت مند تھے وہاں پہ جن کو ویل چیئرس چاہیے تھی، جو معذور لوگ تھے، جو بھی ریزن تھا ان کو ویل چیئرس دی. تو جب وہ چھوڑ کے وہاں سے نکلنے لگا تو ایک بچہ آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا. تو اس نے کہا بیٹا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ کہتا ہے نہیں، میں نے آج صبح اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے ویل چیئر چاہیے، مجھے کوئی ویل چیئر بھیج دے تو کہیں سے، تو آپ نے آ کے مجھے ویل چیئر دی، تو کیا آپ اللہ کے دوست ہو؟ تو مجھے اس سے آیا کہ ہم اللہ کے دوست ہمیں سارا ٹائم مل رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی میں کچھ کر رہا تھا تو یوں آ گیا کوئی شخص آگے ہیلپ کرنے. میں آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتی ہوں جو میری زندگی میں ہوا، پھر آپ اپنی زندگی میں یاد کریں کہ آپ کو کہاں کہاں اللہ کے دوست ملے. کچھ مہینے ہوئے کہ 2-3 مہینے ہوئے، یہاں پہ کاسکو ہے، بہت بڑا سٹور ہے جہاں پہ ہر چیز ملتی ہے، آپ گھر کی چیزیں، لیکن زیادہ کوانٹٹی میں ملتی ہے. تو مجھے زیادہ لانے کا وہاں جانے کا شوق نہیں ہوتا، مگر کئی دفعہ پانی لینا، ایسی بڑی بڑی زیادہ چیزیں جب لینی ہوتی تو میں چلی جاتی پانی کی بوتلیں لینا. تو اسی طرح میں نے وہاں پہ شاپنگ کی اور میں جب نکل رہی تھی تو ٹرالی بھی اتنی بھاری ہو گئی تھی، پانی کے کریٹس باقاعدہ جو پانی کی بوتلوں کے جو ہوتے ہیں نا وہ کریٹس رکھے ہوئے تھے، 2-3 رکھے ہوئے تھے، اس طرح کی چیزیں. تو میں ایسے میں اس کو پش کرتی آ رہی تو ایک ینگ لڑکا آ گیا جو وہیں پہ کام کرتا تھا. وہ آیا مجھے آ کے کہتا ہے آئی تھنک یو نیڈ ہیلپ، اور اس نے میرے ساتھ اس کو پش کرتا ہوا اس نے میری گاڑی میں وہ پانی کے کریٹس رکھ دیے. ایک چیز ہو گئی، ختم ہو گئی بات. پچھلے مہینے میں پھر کاسکو گئی اور میں نے وہی پانی کے کریٹس خریدے، اور ساتھ مجھے چاہیے تھا کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتی ہوں، میں کانٹریکٹس بہت زیادہ پرنٹ کرتی ہوں، تو مجھے پرنٹر پیپر چاہیے تھا، میرا وہ ختم ہو رہا تھا. تو اس کا اتنا بڑا ڈبہ جب میں نے وہاں سے اٹھایا تو جو بہت بھاری تھا، تو جب میں نے وہ اٹھایا اور وہ میں نے بڑی مشکل سے، اچھا اس سٹور میں آپ نے ساری چیزیں خود ہی کرنی ہوتی ہیں، آپ خود ہی اٹھا کے اس میں کارٹ میں رکھتے ہو، آپ خود ہی چیزیں نکال کے باہر رکھتے ہو، سارا کچھ خود ہی کرتے ہو. تو وہ میں نے اٹھا کے پرنٹر پیپر کا ٹرالی میں رکھا اور وہیں تک میری کمر رہ گئی تھی، میرے ہاتھ بھی رہ گئے تھے، میری کمر بھی رہ گئی تھی. اب میرے ہاتھ کافی دکھتے ہیں، میں تھوڑا سا آرتھرائٹس سا ہو گیا ہے. تو اب میں اس ٹرالی کو چاہ رہی ہوں اور میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ ہائی پچھلی دفعہ تو ایسے مجھے ایک بچہ مل گیا تھا، لڑکا مل گیا تھا اور اس نے آ کے سے چیزیں رکھ دی تھی، پر میں اپنے آپ کو دل کو تسلی دے رہی ہوں کوئی بات نہیں میں کر لوں گی، روز روز کہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لو جی گاڑی تک پہنچی، میں نے اپنی گاڑی کا ٹرنک کھولا، میں نے اس کے اندر سب سے پہلے، کیونکہ اوپر سب سے پہلے وہ پرنٹر پیپر پڑا ہوا تھا، اس کا ڈبہ پڑا ہوا تھا باقاعدہ اتنا بڑا وہ، اس میں کوئی میرا خیال ہے پتہ نہیں 8 ہوتے ہیں، اتنے موٹے موٹے نا پیکٹ ہوتے ہیں پرنٹر پیپر کے، تو ظاہر ہے وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے. اس کو میں نے اٹھا کے نا بڑی مشکل سے اپنی گاڑی میں ایسے کر کے رکھا اور میری باقاعدہ اس کی انگلی بھی آ گئی. کین یو امیجن؟ ایک بندہ دوڑا آیا، کہتا آئی تھنک یو نیڈ ہیلپ اینڈ یو آلریڈی ہرٹ یور فنگر. اینڈ آئی سیڈ او مائی گاڈ واٹ آر دی آڈس فار دس. اس نے خیر پانی کی بوتلیں بھی اندر رکھی، اسے ساری میری ہیلپ کی. میں کہا یا اللہ کیا بات ہے تیرے دوست ہر جگہ. میں جا رہی تھی اپنے آفس جا رہی تھی، فری وے پہ تھی اور ایک دم میری ٹائر پھٹ گیا، گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا. اب سجاد بھی پاکستان تھے اور بیٹا بھی میرا کہیں کام کر رہا تھا، تو میں فری وے سے فوراً مجھے اترنا تھا، میں فوراً اتری فری وے سے اور میں نے جا کے گاڑی کھڑی کر دی. اب مجھے جو سامنے جو شاپنگ سینٹر تھا بس ادھر ہی اتر سکتی تھی، میں اور تو کہیں جا نہیں سکتی تھی، گاڑی ٹائر پھٹ گیا ہوا تب چل نہیں سکتی تھی گاڑی. اب میں سوچ رہی ہوں، اب اتر رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں ہائے اللہ میں کیا کروں گی، میں کس کو بلاؤں گی. میں یہاں پہ AAA سروس ہے، ان کو آپ کرتے ہو، لیکن وہ وہی بات ہے کہ وہ ٹو ٹرک والا آتا ہے، وہ اگر گاڑی کو ٹو کرنا ہے، کہیں لے کے جانا ہے، یا وہ ہیلپ بھی کر دیتا ہے اس کو چینج کرنے میں، ٹائر تو وہ چینج کر دے گا لیکن وہ آئے گا کب؟ مطلب وہ پاس ہوگا تو جلدی آ جائے گا، ورنہ وہ 1-2 گھنٹے لگ سکتے ہیں اس کو آنے میں.
اور میں سوچ رہی ہوں کہ میرا میاں بھی آنی ہے، بیٹے کو میں کدھر سے بلاؤں گی. اچھا پھر میرا تو 2 گھنٹے کی تیاری ہو گئی ہے کہ میں اب شاید یہیں بیٹھوں گی. لو جی میں اتری ہوں اور مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کی آفس تھا، وہ لگتا ہے کوئی گاڑیوں کا ہی آفس تھا تو یا جو بھی تھا. وہ کھڑکیاں اس کی نا کھڑکیوں سے مجھے نظر آیا اندر کے کچھ لوگ نا اور ایسے کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. آئی گیو دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ کار یوں آگے کھڑی ہو جائے گی. اچھا وہ سارے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں باہر. میں باہر گاڑی سے نکلی، میں نے گھوم کے اپنا ٹائر دیکھا. اتنی دیر میں سامنے سے دروازہ کھول کے 2 بندے آئے. انہوں نے پورا اپنا سامان لے کے آئے گاڑی کے ٹائر چینج کرنے کا. انہوں نے کہا یور ٹائرز بسٹڈ. میں کہا یا مائی ٹائرز بسٹڈ. انہوں نے اسی وقت ٹائر میرا چینج کر دیا اور میں 5 منٹ بھی نہیں لگے، میں 5 منٹ فارغ ہو گئی. واہ اللہ کیا شان ہے تیری، تیرے دوست ہر جگہ. اب میں آپ کو اصل جو میں سنانے چاہ رہی ہوں جو مجھے بھی پھر ایکسپیرینس ہوا ہے بہت زیادہ. تو کیا ہوا کہ ہم عید کی نماز پڑھنے گئے. نانوں کو آپ کو پتہ ہے کہ میری امی جو ہیں وہ آکسیجن پہنتی ہیں. اب وہاں پہ ہم جب گئے تو ظاہر بہت زیادہ لوگ تھے کیونکہ وہ آکسیجن، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، 100 ڈگری سے اوپر ہمارا ٹیمپریچر ہے یہاں پہ، بہت شدید گرمی ہے. تو تب تک وہ جاتے جاتے تھک گئیں. اور جب ہم اندر جا کے بیٹھے آلریڈی بھرا ہوا تھا پورا، تو ان کو میں نے ایک جگہ بٹھا دیا جو اپنے وہ اس پہ بھی واکر کے ساتھ چلتی ہیں، وہ اپنے واکر پہ ہی بیٹھ گئیں. اور میں اور میری پوتی تھے، ہم دونوں کا آگے ذرا سی جگہ ملی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم ذرا سی آگے جگہ جا کے بیٹھ گئے. اب کیا ہوا کہ نماز ہو رہی تھی، ہو گئی نماز کی نماز پڑھ لی، خطبہ ہو رہا تھا وہ سن رہے تھے ہم. وہ بھی دعا پڑھی، وہ ابھی وہ ختم ہی خطبہ ختم ہی ہو رہا تھا کہ میری ایک دوست نے مجھے پیچھے سے، مجھے جانتی تھی، اس نے مجھے آواز دی نائلہ تمہاری امی. میں کہا ہے. میں نے مڑ کے دیکھا تو امی میری، ان کو آکسیجن کیونکہ وہاں پہ کمی ہو گئی تو تھوڑی سی وہ بے ہوش سی ہو گئی، ان کو تھوڑی ڈزی ہو گئی. مگر میں کہاں بیٹھی ہوں، دور بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن ان کے ارد گرد 3-4 عورتیں تھیں. ان میں سے ڈاکٹر بھی تھی جس نے ان کو فٹافٹ سنبھال لیا ہوا تھا. اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی نہ دیکھتا تو، لیکن وہ کیسے نہ دیکھتا کیونکہ اللہ کے دوست تو ہر جگہ ہے. خیر میں وہاں فٹافٹ بھاگی. میں اپنی پوتی کو بھی کہا چلو چھوٹی سی میرے ساتھ. میں کہا میرا بیگ پکڑو. اب مجھے یہ تھا کہ ممی کو میں باہر نکالوں تاکہ باہر ان کو آکسیجن ملے گی تو آپ ہی شیل بھی فائن. خیر انہوں نے آکسیجن ان کی لگائی اور ان کو باہر نکالا. اب میں باہر، مجھے اپنے میاں کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ گاڑی لے کے آئیں. واکر پیچھے لے کے جا رہی ہوں، ایک جاننے والی فوراً آ گئی. تو میں نے اسے کہا، میں کہا یار وہ بھی ڈاکٹر تھی، میں کہا یار اس کو امی کے پاس پلیز کھڑی ہو، میں سجاد کو بلا کے لے کے آتی ہوں. تو وہ امی کے پاس کھڑی ہوگی. میں بھاگی سجاد کو جا کے میں نے بلایا، سجاد گاڑی لے کے آئے. اچھا اب وہ گاڑی تو ان کی کھڑی ہے. بیٹا میرا ساتھ گیا ہوا تھا تو بیٹے میرے نے امی کا واکر کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے، امی اس پہ بیٹھی نہیں ہے، ماشاء اللہ ایک ایڈلٹ بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور وہ آگے میں چل رہی ہوں، پیچھے میرا بیٹا نا واکر کو الٹا کھینچ رہا ہے. اچھا اب ہم کھینچتے جا رہے ہیں. اب ہمیں گاڑی تک پہنچنے کے لیے کافی لمبا راستہ تھا کیونکہ انہوں نے مسجد کی بند کیے ہوئے تھے. اب ہمیں جانے کے لیے ہمیں جو راستہ جو ڈرائیو وے تھا نا اس کو پولیس نے بند کیا ہوا تھا. وہاں پہ انہوں نے وہ ڈنڈا سا لگا کے نا اس کو بند کیا ہوا تھا. میں نے ان کو کہا کہ یہ کھول دو کیونکہ واکر ہے، ہم ان کو اٹھا نہیں سکتے. اچھا ادھر سڑک ہے، ادھر بند ہے اور ادھر فٹ پاتھ سا بنا ہوا ہے. تو اب فٹ پاتھ پہ چڑھانا تو ایک ایڈلٹ کو اٹھا کے یوں کیسے کیا جائے. تو میں نے کہا یہ راستہ کھول دو. تو کہتے ہیں لاکڈ ہے، ہمارے پاس چابی نہیں ہے. ابھی میں سوچ ہی رہی ہوں کہ اب ہم یہ واکر اٹھائیں گے کیسے کہ ایک جوان بچہ آیا اور اس نے فوراً، یہ نہیں اس نے ہمیں کہا کہ آپ کو ضرورت ہے کیا ہے فلانا، اس نے آ کے نیچے ایک دم آیا اور اس نے بلال کو، میرے بیٹے کو کہا کہ تم ادھر سے اٹھاؤ، میں ادھر سے اٹھاتا ہوں. لو جی اس نے ادھر سے اٹھایا، میرے بیٹے نے ادھر سے اٹھایا. ہم نے امی کا واکر جو ہے اس پہ جو ساتھ فٹ پاتھ اس پہ چڑھایا اور ہم لے کے گاڑی، سامنے گاڑی آ گئی، ہم نے گاڑی میں ڈال کے ان کو گھر لیا. ماشاء اللہ الحمدللہ امی ماشاء اللہ از پرفیکٹلی فائن. کیسی انوکھی اللہ کے دوست ہر جگہ. یہ بات مجھے بہت آئی کہ وہ میں ابھی سوچ ہی رہی ہوں کہ یہ اب ہم کیسے اٹھائیں گے. اور وہ بچہ آ گیا، کیا وہیں پہ کھڑا تھا تب کیا کہنے کو آیا کہ اتفاق سے وہ وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے اتفاق سے ہمیں دیکھا، اس نے اتفاق سے سوچا. I don't know, but somebody was watching us and somebody is granting wishes or granting us help that we need. ایک میں آپ کو ایک اور بڑی اسپیشل یہ بات ہے، یہ بھی پرسنل بات ہے لیکن میں سناؤں گی ضرور. میری امی لاہور میں جب رہتی تھیں، امی میری واز اے سوشل ورکر آل ہر لائف. تو ظاہر نوکری پیشہ تھی. میری بہن بھی کام کرتی تھی، وہ بھی نوکری پیشہ تھی. پہلی تاریخ کو ان کو تنخواہ ملتی ہوتی تھی. تو
اب کیا ہوا کہ امی نے اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو جو مزدور وہاں پہ کام کرتے تھے، کسی کا گھاس والا تھا، بیچارے کہاں گاؤں سے آتے تھے لوگ زیادہ تر، تو جب وہ تنخواہ اپنی جمع کرتے تھے کیونکہ انہوں نے گھر کو لے کے جانی ہوتی تھی، اور جب وہ جانے لگتے تھے تو کئی دفعہ پیدل جا رہے ہوتے تھے، کئی دفعہ وہ کچھ کھاتے نہیں تھے رستے میں کہ بھئی کیونکہ ظاہر جو تنخواہ جمع کی ہوئی ہے وہ اپنے گھر والوں کو دینی ہے۔ تو امی نے ان سب کو کہا ہوا تھا کہ جب تم جانے لگو گے تو تم میرے سے پیسے لے جایا کرو تاکہ رستے میں کچھ کھا سکو، کوئی بس وین کوئی پکڑ سکو اور کوئی رستے میں کچھ کھا سکو، رستے کے پیسے میں تمہیں دوں گی۔ تو وہ لوگ آتے تھے اور لے کے جاتے تھے امی کے ساتھ۔ اس زمانے کی بات ہے، یہ آج سے پتہ نہیں 30 سال پرانی بات ہے، تو 500 روپے 1000 روپیہ چل جاتا تھا۔ اب تو خیر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان پیسوں کا، لیکن بہرحال اس زمانے میں یہ چل جاتا ہوتا تھا۔ تو میری بہن کہتی ہے کہ مہینے کا خیر تھا، کہتی ہے ہمارے دونوں کے درمیان آخری 500 روپے تھے۔ تو کہتی ہے ایک بندہ، ایک مزدور آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا باجی میں جا رہا ہوں، تو مجھے عطیہ باجی نے کہا تھا کہ میرے سے پیسے لے جانا۔ تو میری بہن آ کے میری امی کو کہتی ہے کہ امی ہمارے پاس آخری 500 روپے ہیں، تو میں اگر آپ کہتی ہیں تو میں یہ آ گیا ہے تو میں کہتی ہیں تو، لیکن ہمارے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اب اس کے بعد ہم نے ہفتہ گزارنا ہے، ٹینکی اکثر خراب ہو جاتی ہوتی تھی گھر کی۔ تو میری بہن کے امی نے کہا کہ بھئی اس کو تو پیسے دینے ہی دینے، اس کو میں نے کہا ہے اس کو تم پیسے دے دو۔ تو بہن میری کہتی ہے کہ اگر ٹینکی خراب ہو گئی، خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی بیمار ہو گیا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، امی کہتی ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ میری ماں کا اللہ پہ کمال بھروسہ ہے، بھئی کمال بھروسہ ہے۔ میں نے اب آج تک ایسا بلیف، ایسا اللہ توکل انسان نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا دے دو۔ 30 سال پرانی بات سنا رہی ہوں آپ کو۔ 2 عورتیں اکیلی رہتی ہیں، میرے ابا تو فوت ہو گئے تھے جب میں 12 سال کی تھی، بیوہ ساری زندگی، تو جناب دے دیے پیسے، میری بہن نے دے دیے۔ تو کہتی ہیں میری بہن نے دے کے کہا کہ اچھا امی اب ہم فارغ ہیں، اب اپنا خیال رکھیں۔ بیسکلی کھانا پینا تو تھا ماشاءاللہ، مطلب گھر میں کھانا پینا کا سامان تو تھا، لیکن یہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں، اچھا میری امی واز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر آلسو، جس تبھی آپ وہ ویڈیو بناتی ہیں نا، ہربل بھی ہیں اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، تو پریکٹس کیا کرتی تھی، گھر سے ہی پریکٹس کیا کرتی تھی۔ آپ یقین کریں کہ شام کو ان کے گھر 3 پیشنٹس آئے۔ کہاں سے آئے، کون آئے؟ امی کہتی ہیں بس گاڑیاں آ کے کھڑی ہو گئیں، لوگ اتر آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے دوائی چاہیے۔ امی کو 20,000 روپے آ گئے، 500 دیے تھے صبح، شام کو 20,000 روپے آ گئے۔ مجھے یہ بات اتنی فیسینیٹ کرتی ہے اور ایکچولی بڑی ایموشنل کرتی ہے، بڑی کمال بات ہے یہ۔ اللہ پہ بھروسہ، ایک تو اللہ پہ توکل، ہمیشہ یقین رکھو کہ اللہ آپ کی مدد کو ہمیشہ آئے گا، جو بھی ہو رہا ہوگا اللہ آپ کی مدد کو آئے گا، اللہ کبھی کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور دوسرا، اللہ کے دوست ہر جگہ موجود ہے، آپ کو جب ضرورت ہوگی اللہ کا دوست آ جائے گا۔ آپ دیکھیں آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں، میں ابھی سوچ رہی تھی، میرا جب بیٹا گیا تھا فیصل، میں ہمیشہ اس کی بات کرتی ہوں کیونکہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے وہ، کل اس کی برسی بھی تھی، 27ویں برسی تھی، تو کسی وقت میرا دل کرتا تھا میں کس سے بات کروں جو یہ میری بات سمجھ جائے، اور مجھے ایسے کسی شخص کا فون آ جایا کرتا تھا اور میں پھر گھنٹوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ مجھے کسی وقت کوئی چیز کی دماغ میں کوئی بات آتی تھی، کوئی خیال آتا تھا اور اسی وقت وہ چیز مدد آ جاتی ہوتی تھی۔ اٹس جسٹ امیزنگ کہ آپ کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دوست بننے کے لیے پتہ نہیں کتنی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ہمیں پتہ نہیں کتنے فرشتہ بننا پڑے گا، ہم پتہ نہیں کتنی ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ نہیں، اللہ کا دوست بننے کے لیے ہمیں صرف اچھا انسان ہونے کی ضرورت ہے، اور باقی سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، وہ اسلام کا حصہ ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی، ہم نے عبادت کرنی، وہ سب اسلام کا حصہ ہے، لیکن اللہ کا دوست بننے کے لیے آپ کو صرف ہر وقت کسی کی مدد کرنے کو تیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ منہ پھیر لیتے ہیں کہ کسی کو مدد، کسی کی ضرورت مند دیکھ کے آپ اسے منہ پھیر لیں، تو پھر آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کسی کو چھوٹی سی چیز میں، کوئی بڑی بڑی چیزیں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب بڑی چیزیں جب آپ کا توفیق اللہ دے گا تو آپ ضرور کریں گے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنے ہزاروں دیں گے تو پھر ہمارا کوئی کام ہوگا، میرے پاس یا اللہ لاکھوں ڈالر ہوں تو پھر میں اللہ کی یوں مدد کروں گی۔ نہیں، آپ تو چھوٹی سی اماؤنٹ سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ وہی بات ہے، 500 روپے سے امی نے ایک مزدور کو دیے اور اللہ نے ان کو 20,000 بھیج دیا، وہ 500 وہ لے کے بیٹھی رہتی تو وہ 20,000 نہ آتے۔ تو اللہ کے دوست بننے کے لیے کسی وقت بھی آپ کو کوئی بھی سڑک پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہو تو اس کو اگر آپ کر دیں گے
تو آپ کی وہ ضائع نہیں جائے گی اور آپ اللہ کے دوستوں میں کا شمار ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اللہ کے دوست بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔